معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 3، کامل تسلیم و رضا۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مصائب و آفات میں مبتلا کیا جاتا ہے تو شروع میں خود ہی اس سے نجات پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور جب اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا تو بیماریوں اور مصیبتوں میں اغیار سے امداد و اعانت چاہتا ہے، مثلاً وہ بادشاہوں، عہدیداروں، مالداروں اور طبیبوں وغیرہ سے رجوع کرتا ہے، لیکن جب وہ ان کے ذریعہ بھی مصائب سے رہائی نہیں پاتا تو پھر اپنے پروردگار کی جانب دعا و آزادی اور حمد و ثنا کے ساتھ مائل ہوتا ہے۔ الغرض جب تک بندہ اپنے نفس میں طاقت و توفیق پاتا ہے در مصائب میں خود کوشاں ہو جاتا ہے، لیکن بعد ازاں مخلوقات سے مدد و نصرت چاہتا ہے، اور جب تک وہ مخلوق سے امداد و اعانت اور حاجت روائی پاتا ہے خدا کی طرف ہرگز رجوع نہیں کرتا، اور جب مخلوق سے بھی اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں ہوتی تو پھر دعا و آزادی کے ساتھ اظہار عجز و احتیاج کرتا ہوا بے اختیار خدا تعالیٰ کے سامنے گر پڑتا ہے، اور اس پر خوف و رجا کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا اور اس کی حاجت روائی نہیں ہوتی تو وہ تمام اسباب ظاہری و مادی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندہ پر قضاء و قدر، افعال الہیہ اور توحید کے اسرار منکشف ہوتے ہیں، اور وہ اسباب و تعلقات دینوی سے فانی ہو جاتا ہے۔ اس مقام میں وہ صرف افعال الہیہ پر نظر رکھتا ہے، کامل تسلیم و رضا کے ساتھ، اور ضرورتاً صاحب یقین موحد ہو جاتا ہے۔ بس یقین کے اس درجے پر اس کا ایمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں، اور اس کی ذات واحد کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو حرکت یا سکون، بھلائی یا برائی، نفع یا نقصان، موت یا حیات، عزت یا ذلت، دولت مندی یا محتاجی، صحت یا بیماری، الغرض کوئی بھی چیز دینے یا نہ دینے کا مختار و مجاز ہو۔ بس ایسی حالت میں وہ بندہ قضاء و قدر کے تحت دایا کے ہاتھ میں ایک شیر خوار بچہ کی طرح، غسال کے ہاتھ میں میت کی طرح، اور چوگان سوار کے سامنے ایک بے بس گیند کی طرح ہو جاتا ہے، اور اپنے تمام حوائج و معاملات زندگی کا مختار کل صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے۔ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف، ایک فعل سے دوسرے فعل کی طرف پلٹتا اور پھرایا جاتا ہے، اور اس کو اپنے یا غیر کے حق میں کسی حکم یا حرکت کی توفیق و قدرت باقی نہیں رہتی، اور وہ اپنے پروردگار کے ارادہ و فعل میں اپنے آپ سے غائب و نابود ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ، سنتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ، بولتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ، اور کوئی بات سمجھتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ۔ اب اس کا علم خدا تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے، اور اس کا کلام بھی خدا تعالیٰ کے کلام سے، اور اسی کی نعمت سے نعمت یافتہ، اسی کے قرب سے نیک بخت، اسی کے جمال معنی سے بزرگ و آراستہ، اور اسی کے ذکر سے صاحب سکون و اطمینان، اسی کی فکر سے صاحب فہم و ذکا، اور دنیا و عقبہ میں
اسی کے بعدوں سے خوش و خرم ہوتا ہے۔ مقام تسلیم و رضا میں وہ فقط حق تعالیٰ سے مانوس و مربوط ہوتا ہے اور اس کے ہر غیر سے گریزاں اور متوحش ہوتا ہے، اور اسی کے قرب و وصل کی آرزو کرتا ہے اور اسی کی پناہ پکڑتا ہے۔ اس کا رشتہ عشق و محبت حق تعالیٰ کے ساتھ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اور وہ ہر معاملہ میں صرف اسی پر توکل رکھتا ہے۔ وہ اسی کے نور معرفت سے ہدایت پاتا ہے اور اسی کے صفات عالیہ سے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ علم الدنی سے اسرار قدرت پر آگاہ و مطلع ہوتا ہے، اور اسی کی توفیق سے قدرت کے نادر بھیدوں کو اپنے سینے میں ضبط و محفوظ رکھتا ہے، اور پھر خاص اوقات میں اپنے منعم حقیقی کی تمام نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا اور شکر بجا لاتا ہے۔